يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ناظرین کرام، مشاہدین کرام، آپ سن رہے ہیں وضو کا طریقہ، وضو کیسے کیا جائے. آپ نے ابھی سن لیا ہے کہ وضو کیسے کیا جائے. وضو کے اندر آپ جو حصہ، جو پارٹس دھلنا ہے، ہاتھ دھلنا ہے، پاؤں دھلنا ہے، پیر دھلنا ہے، یا اسی طرح سے آپ کے چہرے کو دھلنا ہے، تو کتنی مرتبہ آپ کو دھلنا پڑے گا؟ کیا آپ کو 3 ہی مرتبہ دھلنا ہے، یا آپ کو 2 بار دھلنا ہے، یا 3 مرتبہ دھلنا ہے؟ کیسے کیا کرنا ہے آپ سنیں. سب سے بہتر اور اچھا یہ ہے، یعنی جائز ہے کہ آپ 1 مرتبہ بھی دھل لیں، 2 مرتبہ بھی دھلیں، 3 مرتبہ بھی دھلیں. اگر پانی کی کمی ہے یا کوئی وجہ ایسی ہے، 1 مرتبہ آپ دھل رہے ہیں اور بالکل آپ کے جسم کے اوپر، یعنی آپ کے اس اعضاء، اس حصے کے اوپر پورا پانی آ جا رہا ہے، تو 1 مرتبہ بھی دھل سکتے ہیں، 2 مرتبہ بھی دھل سکتے ہیں، 3 مرتبہ بھی دھل سکتے ہیں، لیکن 4 مرتبہ نہیں کرنا ہے. آپ نے یہ سن لیا کہ اس کو 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ دھلنا ہے. اب آپ سنیں اس بات کو کہ کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ آپ وہ کرتب یا وہ چیز آپ کر لیں گے تب آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا، یعنی آپ کا وضو باقی نہیں رہے گا. آپ سنیں. ناظرین کرام، چند چیزیں ایسی ہیں جس کے کرنے کی وجہ سے یا جس کے ہونے کی وجہ سے آپ کے پیشاب اور پائخانہ، آپ نے پیشاب کر دیا ہے، پائخانہ آپ سے ہو گیا ہے، یا ایسے ہی آپ کے سے کیا نام ہے منی نکل گیا ہے، جس کی بنا سے پر آپ ناپاک ہو جاتے ہیں. تو اگر یہ چیزیں نکل گئی ہیں آپ کے دونوں راستوں میں سے کسی ایک راستے سے بھی ہے، آگے کے راستے سے، پیچھے کے راستے سے، ایسی چیزیں جو ناپاک کر دیتی ہیں، تو آپ کا وضو پھر وہ ٹوٹ جائے گا، آپ کا وضو باقی نہیں رہے گا. یا ایسے ہی دوسری چیز ہے ناظرین کرام کہ آپ مثال کے طور پر سو گئے ہیں اور گہری نیند میں آپ سو گئے ہیں، تب بھی آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا. یا ایسے ہی تیسری چیز یہ ہے کہ آپ اپنے شرمگاہ کو، چاہے آپ اپنے ہاتھ سے اس کو ٹچ کر دیں، آپ اس کو چھو لیں، تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا. لیکن آپ کا یہ ٹچ کرنا، آپ بیچ میں کوئی چیز، کوئی کپڑا اگر ہے تب تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر کپڑا نہیں ہے، آپ ڈائریکٹ اپنے شرمگاہ کو اپنے ہاتھ سے چھو رہے ہیں، تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا. ایسے ہی چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ نے اونٹ کا گوشت کھا لیا ہے، جس کی بنا پر آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا. ناظرین کرام، تو یہ 4 چیزیں ہیں. پھر سے آپ سن لیں کہ پیشاب پاخانے کے راستے سے کوئی چیز نکل جائے. دوسری چیز ہے کہ آپ کا عقل یعنی ختم ہو جائے. ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ گہری نیند میں سو گئے، کوئی پتہ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے، تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا. یا آپ کا ہاتھ ہے آپ کے شرمگاہ پر آگے یا پیچھے لگ گیا ہے، بغیر کوئی پردہ نہیں ہے بیچ میں، ڈائریکٹ آپ نے چھو لیا ہے، تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا. ایسے ہی آپ اگر اونٹ کا گوشت کھا رہے ہیں یا کھا لیے ہیں، تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا. تو یہ آپ نے سن لیا کہ وضو کیسے کیا جائے، اور وضو کن چیز کے لیے کس چیز کے لیے کرنا ہے، اور کون سی چیزیں ہیں جس کی بنا پر وضو آپ کا باقی نہیں رہے گا. ناظرین کرام، اب آپ یہ سنیں کہ آپ کے پاس موزہ ہے، آپ نے موزے کو پہن لیا ہے، تو مسح کیسے کرنا ہے، اس پر کیسے مسح کیا جائے، اس کا کیا طریقہ ہے، اور مسح کیسے کرنا ہے، وہ ساری چیزیں آپ اس درس کے اندر، اس سبق کے اندر آپ سنیں گے.
آپ موزے کو پاکی کی حالت میں پہنے ہوں. آپ وضو کر رہے ہیں اور ایسی حالت میں کہ آپ باوضو یعنی کیا نام ہے وضو کر رہے ہیں, اس کے بعد آپ نے موزے کو پہن لیا. وضو کرنے کے بعد آپ نے وضو کر لیا ہے مکمل طریقے سے, اور اس کے بعد آپ اپنے موزے کو پہن لیے ہیں. آپ اپنے موزے کو پہنے ہیں, یہ نہیں کہ آپ کا وضو نہیں تھا, ایسے جب دل چاہا آپ نے موزے کو پہنا ہے, تب نہیں. آپ نے وضو مکمل طور سے کر لیا ہے جس طرح وضو کرتے ہیں, اس کے بعد آپ نے موزہ پہن لیا ہے. آپ نے موزہ پہن لیا ہے تو آپ اس کے اوپر مسح کریں گے. مسح کیسے کریں گے؟ پہلی چیز یہ بتلائی گئی کہ آپ نے جب موزہ پہنا ہے تو پاکی کی حالت میں پہنا ہے, اور وہ موزہ جو ہونا چاہیے وہ ایسے نہیں. آج کے فیشن میں یا آج کے دور میں بہت سارے موزے, بہت سارے پائتابہ جس کو کہتے ہیں ماڈرن دور کے آئے ہوئے ہیں, وہ نہیں ہونا چاہیے, بلکہ وہ آپ کے قدم جو نیچے کا حصہ ہوتا ہے اور کعب تک, کعب جو آپ کے پاؤں میں نیچے کے حصے میں جو ایک ہڈی بڑھی ہوتی ہے وہاں تک وہ پہنچنا چاہیے. تیسری چیز ناظرین کرام یہ ہے کہ مسح جو آپ کر رہے ہیں اس کی کیا مدت ہونی چاہیے. تو ایک آدمی جو اپنے گھر پر ہو, جس کو عربی زبان کے اندر مقیم کہا جاتا ہے, کہیں پر سفر نہ کیا ہو, کہیں پر نہ گیا ہو, اس کے لیے ہے کہ 24 گھنٹہ تک وہ مسح کر سکتا ہے اس موزے کے اوپر. یا اور دوسرا جو آدمی ہے مسافر جس کو کہتے ہیں, کہیں پر جرنی کیا ہے, کہیں پر سفر کیا ہے, تو وہ آدمی 72 گھنٹے تک یعنی 3 دن وہ اس کے اوپر, اس پائتابے کے اوپر, اس موزے کے اوپر مسح کر سکتا ہے. ناظرین کرام, یہ مسح کا کیا طریقہ تھا, کیسے مسح کرنا ہے اور اس کا کتنا وقت ہے, آپ نے سن لیا ہے. ناظرین کرام, موزے کے اوپر مسح کیسے کرنا ہے, اس کا کیا طریقہ ہونا چاہیے. پہلی چیز یہ ہے کہ آپ جب مسح کر کیا نام ہے موزے کو پہنے ہو, اس کی حالت میں یعنی آپ کی پاکی کی حالت میں ہونا چاہیے. یعنی آپ نے مکمل طور سے وضو کر لیا ہے, اس کے بعد آپ نے موزہ پہنا ہے. یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے ناظرین کرام کہ موزہ یعنی کیا نام ہے مسح کرنے کے لیے 3 شرطیں ہیں. 3 شرطیں ہیں. آپ موزے کو جو پہن رہے ہیں وہ طہارت کی حالت میں, پاکی کی حالت میں. پاکی سے مراد کہ آپ کا وضو ہے, آپ وضو کی حالت میں ہیں, آپ موزہ تب پہنیں. ایسا نہ رہے کہ موزہ جب پہن رہے ہیں یا پائتابہ جو پہن رہے ہیں وہ پاکی کی حالت میں نہیں, وضو کی حالت میں آپ نے نہیں پہنا ہے, بلکہ پاکی کی حالت میں ہونا چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ جورب جو عربی میں کہا جاتا ہے, موزہ کہا جاتا ہے, پائتابہ کہا جاتا ہے, وہ ایسا نہ رہے کہ آپ کے پاؤں کا, آپ کے نیچے والے حصے کا آدھا ہی چیز ڈھک سکے, نہیں, بلکہ وہ پورے قدم کو, نیچے والے حصے کو, آپ کے پاؤں میں جو ایک ہڈی ابھری ہوتی ہے دائیں اور بائیں طرف, اس کو ڈھکنے والا رہے وہ موزہ, تب ہم اس کو موزہ کہیں گے. 2 چیزیں ہو گئی. تیسری چیز یہ ہے, تیسری شرط یہ ہے ناظرین کرام کہ آپ کی مسح کرنے کی مدت 24 گھنٹہ سے زیادہ نہ ہو مسافر کے لیے, اور جو آدمی سفر کرنے والا ہو, کہیں گیا ہو, سفر کر رہا ہو اپنے شہر سے, جس کو مسافر کہا جاتا ہے, اس کے لیے 72 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے, یعنی 3 دن کا. تو آپ اس کو ایسے سمجھیں کہ مسح کرنے کے لیے 3 چیزیں. پہلی چیز, جب آپ نے اس کو پہنا ہے, جب پہن رہے ہیں تو پاکی کی حالت ہونے چاہیے, اور دوسری چیز ہے کہ آپ کے پاؤں کو, آپ کے قدم کو ڈھکنے والا ہو وہ موزہ. اور جیسا کہ میں نے بتلایا کہ آپ کا پاؤں میں, آپ کے قدم میں جو نیچے کا حصہ ہوتا ہے اسے تھوڑا سا اوپر جو دائیں اور بائیں ہڈی ابھری ہوتی ہے اس کو ڈھکنے والا ہو. اور تیسری چیز یہ ہے کہ ایک مقیم کے لیے, ایک گھر میں رہنے والے کے لیے جو کہیں سفر نہ کیا ہو, اپنے ہی شہر میں رہ رہا ہو, اس کے لیے 1 دن کا موقع ہے. 1 دن وہ وضو کرے اور پاؤں سے اپنے موزے کو نکالے نہیں, اس پر مسح کرے, لیکن مسح بھی کرے گا تو
ایسا نہیں ہے کہ تین مرتبہ جہاں پہ مسح کرنے کا حکم آیا ہوا ہے یا مسح کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ ایک مرتبہ کرنا ہے. ایسا نہیں کہ جیسے اعضائے وضو کو دھلتے ہیں 3 مرتبہ تو اس پر بھی بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ 3 مرتبہ اس کو مسح کرتے ہیں, 3 بار کرتے نہیں, 1 بار کرنا ہے. کتنی بار؟ 1 بار کرنا ہے. ایسے ہی داہنے ہاتھ سے داہنے پاؤں کو, پیر کو, اور بائیں ہاتھ سے بائیں پیر کو کرنا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو وضو کرنے کا صحیح طریقہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح مسح کیسے کریں اس کا کیا طریقہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اس پر ہم اپنی زندگی کو گزاریں اور اس پر صحیح طریقے سے ہم عمل کریں, تاکہ ایسا کوئی عمل ہمارا نہ رہے, کوئی کرتب ایسا نہ رہے اس دنیا کے اندر, اس دھرتی کے اوپر, جس سے ہمارا اوپر والا اللہ رب العالمین ناراض ہو جائے, جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر نہ ہو. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا